والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرم أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حضرات اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے. آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکان راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ سرور مدینہ، سرور انبیاء، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کی مدد آر آقا فسلم پر بے انتہا درود و سلام کے بعد، اللہ تعالیٰ پہلے جو ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میری یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے یعنی تمام اجتماعی طور پر مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوطی سے تھامے پکڑو. ولا تفرقوا، کہیں تم ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف تم پھر جو ہے اللہ کی جو رسی ہے اس کو تم ڈھیلی چھوڑ کر پھر تم تفرقات میں نہ پڑ جاؤ، یعنی علیحدہ نہ ہو جاؤ. تو اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اجتماعی طور پر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے. ایسا تو کوئی ظاہری طور پہ تو کوئی رسی نظر نہیں آتی، یہ آپ سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ رسی سے مراد تو کوئی ظاہری چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، ظاہری رسی تو آتی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا اشارہ کس طرف ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کے اخلاق کریمہ، اسوہ حسنہ، صحابہ کی زندگی، تابعی کی زندگی، تابع تابعی کی زندگی، صراط مستقیم جس کو ہم دن رات نمازوں میں یہی کہتے ہیں کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یہی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، جو میرے محبوب ہیں اور میرا جو فرمان ہے، میرے حبیب کی ادائیں ہیں، اس پر تم دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، کامل ایمان رکھتے ہوئے تم اس پر عمل کرو، صراط مستقیم پر چلو، میرے راستے سے ذرہ برابر بھی مت ہٹو، مت بہکو. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. جس طریقے سے شخص ہے کہ وہ ایک اونچے مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کو سہارے کے لیے جب کوئی رسی ملتی ہے، اگر وہ تھامے گا تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے، اگر وہ چھوڑ دے گا گرفت مگر کمزور ہو جائے گی تو پھر وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان جو ہے ایک رسی کا سہارا لے کر ایک اونچے مقام پر جو ہے زندگی اور موت کے آغوش میں جو ہے لڑ رہا ہے، تو جس طریقے سے اسے اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے اور میرے حبیب کے فرمان پر، صحابہ کے جو ہے اسوہ حسنہ پر، تابعی تابعی جتنے بھی صراط مستقیم میں جتنے بھی اللہ والے آ جاتے ہیں، وہ ساروں کی اداؤں کو اپنانا، ان کے عقیدے کو اپنانا، ان کے ایمان کو اپنانا، ان کی زندگی کو اپنانا ہی جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک لفظ جو ہے اپنے اندر بے انتہا معانی کو جمائے ہوئے ہے، جس کو مفسرین کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسی کو مضبوط تھاما جائے.
تو اللہ تعالیٰ تو فرما دیا کہ میں نے میرے حبیب تم کو میں نے جو ہے مبعوث فرمایا، خاتم النبیین خاتم الانبیاء سرور انبیاء بنا کر میں نے آپ کو جو مکمل جو بنا کر آپ کو مبعوث فرمایا، تاکہ اس دنیا سے جو ہے جو بھی گندگی ہے، ناپاکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے ناراضی کا سبب بننے والی ہے، اسے پاک کرے۔ آپ کی اداؤں کو دکھا کر اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو بھیجا ہے، کے ذریعے سے صدقہ مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے، تاکہ ہمارے اندر کے جو بھی رسم و رواج ہیں، جاہلانہ رسم و رواج ہیں، جو باطل عقیدے ہیں، ہمارے کمزور ایمان والے ہمارے عقیدے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے ادائے مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں پاک و منزہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے رسول کے ذات مبارک کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ تو اب اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمارے اندر جتنے بھی جو بھی باطل عقیدے ہیں، عقائد ہیں، جس سے اللہ ناراض ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا لینے والا ہے، صحت کا وہی دینے والا ہے، بیماری کا وہی دینے والا ہے، غربت کا وہی دینے والا ہے، مال و اسباب کا وہی دینے والا ہے۔ یعنی ہر چیز میں غور کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مسبب الاسباب رب العالمین ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں، ہم جو بھی اختیار کر رہے ہیں، آپ جو بھی اختیار کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اسباب ہیں۔ اور یہ اسباب کے پیچھے جو طاقتور شے ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا رب جو سب سے زیادہ قہار ہے، جبار ہے، قادر مطلق ہے، تو وہ ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو سارے اسباب کو چلانے والا ہے۔ جو ہمارے اسباب ہیں یہ خود نہیں چلتے، ہمارے جو بھی اسباب ہیں، جو بھی طریقہ کار ہیں، جو بھی ہمارا جو ہے ذہنی قوتیں ہیں، جو بھی ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں، تو یہ انسان خود اس کے اوپر مختار نہیں ہے۔ قادر مطلق جو رب العالمین ہے، وہ مسبب الاسباب جو سارے اسباب کو چلا رہا ہے، اور اسباب کو چلانے کے ذرائع جو نکال رہا ہے، دے رہا ہے، یہ سب مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم کو دینا چاہتا ہے کہ بندے تو جس حال میں بھی ہو، کوئی بھی تیرا حال ہو، اب وہ حال کیسا ہو، وہ حال بھی اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ان کی جو ہماری حالتیں ہیں وہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے تمہارے جو ہے جتنے بھی تمہاری خوشحالیاں ہیں اسے کھینچ کر آزماتا ہے، تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو کھینچ کر آزماتا ہے، غربت دے کر آزماتا ہے، بھوک دے کر آزماتا ہے، تمہاری جانوں کو لے کر آزماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے آخر میں یہ ساری آزمائشیں بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے جو اس پر صبر کرتا ہے اور عقیدے پر یہ کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق تو ہے، لہٰذا تو مجھے صبر کی یہ جو طاقت اور قوت عطا فرما، میں صبر کے قابل نہیں ہوں، میرے مولا مجھے طاقت عطا فرما، صبر عطا فرما۔ جب بندہ اس کی دعا فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ وہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کس سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے آزماتا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں خوف دے گا تو تم ڈرتے بیٹھو اور اللہ پر توکل چھوڑو۔ ایسا تو اسلام کی تاریخ قرآن اور حدیث کے انبار اٹھا کر دیکھیں گے ہم تو اللہ تا چاہے لاکھ مصیبتیں آ جائیں لیکن اللہ پر توکل چھوڑنے کا تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ اللہ ہر قدرت قادر مطلق ہے، لاکھ آزمائشیں آ جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے خوف کے ذریعے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اللہ تعالیٰ تمہیں خوف سے آزماتا ہے، تمہارے اندر خوف کو طاری کر دیتا ہے، آزما رہا ہے۔ اس کے بعد بھوک کو طاری کر کے تمہیں آزما رہا ہے،
یعنی آزمائش کس کی چل رہی ہے؟ تمہارے ایمان کی آزمائش چل رہی ہے. تمہارا ایمان، بات ہمارے ایمان پہ آ رہی ہے. تو اس سے اللہ بندے کے ایمان کو آزما رہا ہے. جب مومن بندہ ہوتا ہے تو لاکھ خوف آ جائے لیکن وہ مسبب الاسباب پہ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو رکھتا ہے. مسبب الاسباب کو پر رکھتا ہے ایمان. اگر بھوک بھی آ جائے تب بھی وہ مسبب الاسباب پر اپنے ایمان کو رکھتا ہے. اس کے بعد مال و دولت کا خسارہ ہو جائے یا غربت آ جائے تب بھی وہ اپنے ایمان کو ذرہ برابر بھی ڈگمگانے نہیں دیتا. تو یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا جو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آزماتا ہوں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، غربت کے ذریعے، ہر مصیبت کے ذریعے. اب یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کا کلام ہمیں اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ کا کلام ساری عالم انسانیت کے لیے پیغام دے رہا ہے اور توکل علی اللہ اور قادر مطلق کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے خوف کسی بھی شکل میں تیرے پاس آ جائے لیکن توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. غربت کسی بھی شکل میں تیرے پاس آ جائے لیکن توکل اور بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. اس کے بعد کوئی بڑی سے بڑی آفتیں آ جائیں، تجھ سے کئی چیزیں چھین لی جائیں تب بھی تجھے نہیں ڈرنا چاہیے. تو لفظ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو اپنے کلام پاک میں آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وہ خوف کا ذکر فرما رہا ہے. سب سے پہلے خوف. اب رب العالمین کی حکمت خدا بندی ہے کہ خوف، اے اللہ تو نے سب سے پہلے خوف کیوں لایا؟ اللہ تعالیٰ بھوک کو بھی لا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ مال و غربت کو بھی لا سکتا تھا، ہر چیز کو لا سکتا تھا. تو سب سے زیادہ انسان میں جو ہے خوف پایا جاتا ہے. جو چیز عام ہے اللہ تعالیٰ بندے کو سمجھانے کے لیے اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خوف کا استعمال فرما رہا ہے. خوف ہر شکل میں انسان کو آتا ہے. ضروری نہیں کہ سارے انسان غریب ہو جائیں، سارے انسان مالدار ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک وقت مدت تک کسی کو دولت دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت مدت اس کی دولت چھین کر کسی غریب کو مالدار بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے منشأ الہی ہے. رب العالمین کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. آزمائش ہے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ ہر آزمائش میں آزماتا ہے کہ میرا بندہ یا پھر سبب پر ایمان لاتا ہے یا پھر مسبب الاسباب پر ایمان لاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو پھر اس کے بعد اب ہمیں غور کرنے کا ایک لمحہ فکر اللہ دے رہا ہے کہ خوف کا جو لفظ اللہ تعالیٰ ہے کہ آج اگر ہم غور کریں گے تو آج ہمارے اندر بے انتہا خوف کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے. بہت اہم بات ہے یہ. کس چیز کا خوف؟ بیماری کا خوف. یہ آزمائش ہے اللہ کی. جیسے اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں خوف کے ذریعے آزماؤں گا. کس کو آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم کو یعنی تمہارے ایمان کو آزما رہا ہے. تم سے مراد تمہارا ایمان ہے کہ تم کس طریقے سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کس بھروسہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضرت کے اداؤں کو. اور جو اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے حبیب اور میری اطاعت کرتے ہو تو تم کس طریقے سے اس کی اطاعت کرتے ہو. غور کرنے پر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کلام ہم سب کو لمحہ فکر دے رہا ہے کہ میرے بندے جب تو ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، تو اب تیرا ایمان کس حالت میں ہے تجھے اس کا جائزہ لینا چاہیے. کیا تیرا ایمان، کیا یہ دنیا کے میڈیا پر ہے یا اللہ پر ہے؟ پہلی بات، قرآن اور حدیث پر تمہارا ایمان ہے یا دنیا کے میڈیا پر تمہارا ایمان ہے؟ ہم جان دے دیں گے لیکن اللہ اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لا سکتے. ہم اپنا سر قلم کر دیں گے لیکن کسی پر ایمان نہیں لا سکتے. کیسا لائیں گے ہمارا ایمان؟ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام اپنے حضرت کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور ہم کو اس گناہگار امت کو امت مصطفیٰ میں پیدا کر دیا. اس کے بعد یہ ایمان کو جانثار صحابہ نے، اس کے بعد تبع تابعین نے، آل رسول نے قربانیاں دے دے اس ایمان کو ہم تک پہنچایا جو ایک بہترین جو مذہب اسلام ہے، جو امن کا پیغام دیتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، وہ چیز ہم تک آئی. تو اب اس ایمان کو ہم کفار و مشرکین کے عقیدے پر کمزور کر دیں گے.
کیسا کمزور کر دیں گے؟ اللہ سے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ آزماتا ہے تمہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو دنیا والے تمہیں ڈرائیں گے تو تم یہ نہیں کہ ارے تم ڈر کے جو ہے اب حالت خراب ہے۔ حالات کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ آپ خود جانتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے حبیب کی فرمانبرداری کی اس نے میری فرمانبرداری کی۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے اور ایمان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب ایمان کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، تمہارے خوف کے ذریعے سے تمہارے ایمان کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ جب خوف آ جائے اب وہ کیا سمجھے گا؟ فوراً جو آج ہماری حالت ہے، ہیبت آ گئی، کیا ہے؟ آپ صبح اٹھے کھول کے دیکھیے اخبار، فلاں شہر میں 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل گیا، اس کے بعد اٹھا کے دیکھ لیا دنیا کے جو بھی آپ شہر کا جائزہ لیں گے 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ پھیل گیا، یہاں تک کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ میرے بھائی شہر میں تو پہلے سے پھیلا ہوا ہے، اب یہ الفاظ لا کے آپ دہشت پیدا کیوں کر رہی ہیں؟ کسی کے ایمان کے اندر تمہیں جو ہے کمزوری پیدا کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو آزما رہا ہے خوف کے ذریعے سے، لیکن یہ تم کیوں اس کے اندر اور اس کے ایمان کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ تو سب سے بڑا خسارہ آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اس کے اندر سارے مسلمانوں کا خسارہ اس میں ہو رہا ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، سارے علماء یہی بات تلقین کر رہے ہیں کہ تم اس بیماری کے آڑ میں کہیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کہیں روز محشر میں تمہارے ایمان کو تمہارے منہ پر نہ مار دے کہ میرے بندے تو نے ایمان کا لایا، تو تو اسلام لایا۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، جب انہوں نے عربی نے کہا کہ میں ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ فرما دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ میں اسلام لایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ایمان لانے والوں کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو ایمان لایا مت بول، یہ کہے کہ میں اسلام لایا۔ کہ دو چیزوں کو اللہ واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے کہ اسلام اور ایمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو آج بے انتہا مسلمان خوف کے عالم میں پریشان ہیں، سب سے زیادہ تو ہماری عورتیں پریشان ہیں، کیونکہ ہم ہی ہیں قصوروار کے، ہم صبح ہوتے جو ہے کھول کے بتا دے رہے ہیں کہ آج پورے شہر میں پھیل گیا کرتے۔ 3-4 مہینے سے یہ بات چل لیتے آ رہی، ہر جگہ پھیل گیا، اب شہر میں پورے شہر میں پھیل گیا، کیا بات؟ تو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی یہود و نصارہ کی سازشیں اور یہ جو آج کیا چل رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ وہی بات بار بار آ رہی، بے انتہا پورے شہر میں پھیل گیا، یا کوئی کہانی ہے آپ ایسا بول رہے ہیں پورے شہر میں پھیل گیا بول کے؟ پہلے سے پھیلا ہوا ہے، اب تک نہیں پھیلا تھا۔ یہ سب منافقانہ جو باتیں ہیں تمہاری ایمان کمزور کرنے والی ہے۔ احتیاط اور چیز ہے، لیکن تمہارے ذہن میں عقیدہ نہیں آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا و مولا سے مروی کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ کیا فرمایا کہ لا عدوى ولا حامہ، یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ کوئی بیماری جو ہے عدوہ یعنی پھیلنے والی نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث میں ایک اختلاف آتا ہے کہ جب ایک اونٹ جو دوسرے اچھے اونٹوں میں چلا جاتا ہے تو یہ بات بھی ہے ابو ہریرہ سامنے آئی، پوچھا گیا کہ جب یہ کیا ہے ابو ہریرہ، تو آپ نے خاموشی کا اظہار فرمایا کہ ایک خارج زدہ اونٹ اچھے اونٹوں میں جا کر سب کو خارج زدہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بات میرے آقا کی بارگاہ میں چلی گئی، تو میرے آقا نے جو فرمایا، صحابہ نے فیصلہ، آپ نے تو فرمایا کہ لا عدوى ولا حامہ کی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو پھر یہ اونٹ جو جا کر دوسرے اونٹوں کو خارج زدہ کر دیا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے میرے آقا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا، تو وہ اونٹوں کو تو اس اونٹ نے کہہ دیا یہ تم نے دیکھا، تمہاری آنکھوں نے دیکھا، اچھا اگر تم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے اور اللہ پر توکل کرتے، غور و فکر کرتے، تو تم ذرا یہ تو بھی سوچتے کہ اس پہلے والے اونٹ کو کس نے بیمار کر دیا؟ کیوں تمہارا ایمان یہاں پہ نہیں گیا؟ کیوں نہیں گیا تمہارا ایمان یہاں پہ؟ کیا تم کیا بتانا چاہتے ہو؟
کہ اللہ کی قدرت کا تم انکار کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، جو مسبب الاسباب ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، ہاں، اس کی قدرت کا تم انکار کرنا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ جہاں تمہاری سوچ عاجز آ جائے، جہاں پر تم جو اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے، اپنی ذہانت کو گھٹنوں کو ٹیک دے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا جو ہے ظہور کرتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ظہور کرتا ہے۔ تو کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو میرا نے فرمایا کہ پہلے والوں کس نے خالص ادا کر دیا، تو آپ خاموش ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، وہاں تک ذہن گیا ہی نہیں۔ تو میرے آقا و مولا اس کے بندے کے ذہن کو کہاں پلٹ رہے ہیں؟ مسبب الاسباب کی طرف پلٹ رہے ہیں، قادر مطلق کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اور آج وہی ادائے مصطفیٰ ہم سب مسلمانوں کو یہ تلقین دیتی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قصوروار مت ٹھہراؤ، اور احتیاط کرنا یہ الگ بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مت کہو کہ ساری بیماری جو ہے ہمارے پیچھے پڑ گئی، ساری بیماری مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئی، یا ساری بیماری یا مسجدوں میں گھس کے آ رہی۔ ایسا ہے؟ اگر آپ تھوڑا ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے چلے جائیں، اس کے بعد جا کر دیکھیں آپ، جیسا یہ ہمارا مذہبی مقام ہے، ایسے اور کئی مذہبی مقامات ہیں، اس کا جائزہ لے کر جائیں آپ، کہیں نہ کہیں تجربے میں بات آئے گی کہ وہاں پر کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کہاں روک رہی؟ اللہ کے گھر کو روک رہی، اللہ کے گھر کو روک رہے ہیں۔ بیماری آتی کرتے دوسرے مذہبی مقامات بھی ہیں، وہاں نہیں روک رہے ہیں۔ کبھی سنیں آپ کہیں روکے بول کے مذہبی مقامات میں؟ آپ دیکھ رہے بھی ہوں گے، کہیں بھی نہیں ہے، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ نظر کہاں ہے؟ مسلمانوں کی عقیدت گاہوں پر، عبادت گاہوں پہ نظر ہے۔ یہ تمہارے ناپاک ارادے ہیں، تمہاری شیطانیت ہے، یہود و نصارہ کے اشاروں پر ناچنے والوں کی نگاہیں ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پیغام نہیں دیتا، میرے آقا کی ادائیں تو پیغام نہیں دیتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری آ جائے تو بس اب بیماری کو ڈرتے بیٹھو اور قادر مطلق سے آپ بے بہرے ہو جائیں۔ کیا یہ ایمان ہمارا خراب کرنا ہے؟ میرے بھائی کس چیز کا جائزہ لے رہے ہوں؟ تو لہذا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لا عدوہ ولا ہمہ، کوئی بیماری جو ہے تمہاری متعدی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، اگر اور ایک بات ہے، جذام کی بیماری ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اگر جذام کا مریض ہے تو اس کے پاس سے تم ایسے بھاگو جیسا شیر کے پاس سے بھاگتے ہو۔ تو اس کے خلاصے میں علماء کرام فرماتے ہیں ہماری غلط فہمیوں کو، ہماری کمزور ایمانی کو دور کرنے کے لیے کہ وہ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اگر اس کو بیماری ہو جائے تو وہ ہر طرف یہ کہتا پھرے گا کہ دیکھو فلاں شخص نے جو ہے مجھ کو بیماری لگا دی۔ میرے بھائی یہ لفظ کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کو پسند نہیں فرماتا۔ بیماری لگانے والا مکمل رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، مسبب الاسباب ہے، اور وہ اپنے اسلام کو برباد کرنا کیوں چاہے گا؟ ایک موٹی سی بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ خود اپنے اسلام کو ختم کر دے گا؟ ایک ہر فرد واحد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اللہ خود اپنے اسلام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ حاضرین یہ سوچنا بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جب ہم حق پر ہیں، رب العالمین ہمارا رب ہے، آقا محمد صلی اللہ ہمارے آخر خاتم النبیین ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے سے اسلام کو ختم کرنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ تو لعنت ہے ہماری سوچ پر۔ جو ہمارے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ احتیاط کریں، ان سے بچیں۔ احتیاط کر رہے ہیں آپ، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جنگل کو تو نہیں بھاگ سکتے، پھر کیا مطلب ہے؟ تو ہر حال میں تمہیں پلٹ کر اللہ کے بارگاہ میں آنا ہوگا، پھر اپنے سر کو خم کرنا ہوگا، گڑ گڑا کے آنسو کہنا ہوگا کہ میرے مولا میرے ایمان کو مضبوط فرما، ہر چیز تیری جو ہے مرضی کے مطابق چلنے والی ہے۔ تو پھر یہ جراثیم اللہ کے مرضی کے خلاف ہم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم نافرمان ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بیماری نافرمان نہیں ہوتی۔ اللہ پر اس کا ہم سے زیادہ بیماری کا ایمان ہوتا ہے، اللہ پر وہ اللہ کی مطیع فرما بردار ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے اپنے سارے مسلمانوں کو ختم کرنے والا ہے؟ یہ بات آپ خود سوچیں، مجھے خلاصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا مسلمان سارے ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا؟ ہاں بھائی
کدھر جا رہا ہے؟ پھر آپ صبح اٹھا کے اخبار کھول کے دیکھ رہے ہیں، پوروں کو بولتے چاہ رہے ہیں اتنے لاکھ اتنے کیسز. ایسا نہیں ہے صاحب. اپنے ایمان کو کمزور کر کے کہیں خدا تم ایسا نہ ہو جائیں کہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے، خالی نام کے مسلمان بن جائے، روز محشر میں پھر کیا بولے تو نار جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اسلام کو روز محشر تک زندہ رکھنا چاہتا ہے. یہ اللہ کے منشا الہی ہے. اب پھر بیماری کے آڑ میں آپ ایسا ڈر رہے ہیں کہ پورے مسلمان ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. احتیاط کرنا. اور حالت نماز میں آپ اپنے ناک اور منہ سے ماسک کو تھوڑا نیچے کریں برائے مہربانی. اب آپ یہ مت کہیں کہ سعودی عرب میں ماسک لگا لے کر پڑھ رہے ہیں، قطر میں پڑھ رہے ہیں، بحرین میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ صحابہ ہے؟ کئی کی مثال دے رہے ہیں. وہاں جاتے صحابہ بن جاتا، باہر جاتے جو انہیں ولی بن جاتا. میرے بھائی آپ اپنے یہ احساس کمتری والی باتیں ہیں. آپ احساس کمتری کے شکار مت ہونا. آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اندر بے انتہا صلاحیتیں دیا ہے، لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کمزور ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ اس رسول، صحابہ، تابعی، طب تابعی، اولیاء اللہ، علماء حق کے زندگیوں پر ہونا چاہیے، نہ کہ انہوں وہاں پہن لیے انہوں یہاں کر لیے. یہ باتیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی ہے. لہٰذا اس کا خیال رکھیں، کیونکہ نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرنے کے بعد بندہ اللہ سے رات گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے. ویسے درمیان میں آپ جو ہے یہ لگا لے کے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ سے خوف نہیں ہے، آپ کو بیماری سے خوف ہے. اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف کے ذریعے سے. اور بندہ کس سے خوف کھا رہا؟ اللہ سے نہیں کھا رہا، بیماری سے کھا رہا. تو حالت نماز میں کم سے کم ناک اور منہ سے تو نیچے کر سکتے آپ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اس میں کچھ فرق آ جائے. اسی لیے مکروہ تحریمی ہے اگر آپ ناک منہ کو چھپا کر پڑھیں گے. لہٰذا یہ ہمارے علماء حق اور علماء جو ہے دکن کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ناک اور منہ کو اگر آپ چھپا کے نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے. تکبیر تحریمہ کے ساتھ نیچے کریں، سلام پھیرنے کا تو اوپر کر لیں، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے اور ہمارے اندر صرف اللہ اس کا خوف پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.